خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں مختلف قسم کے مشکلات اور آزمائشوں سے گزرا ہے، مگر اس کے باوجود مسلمان آپس میں متحد، یک زبان اور ایک جان تھے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک اور نرم دل انسان تھے، لیکن جیسے حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں سے جنگ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 24,000 کا لشکر بھیجا، جس نے مسیلمہ کذاب کے 40,000 کے لشکر سے جنگ کی۔ اس جنگ یمامہ میں 1200 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جس میں 700 حافظ و قاری قرآن صحابہ بھی شامل تھے، جبکہ مسیلمہ کذاب سمیت اس کے لشکر کے 20,000 لوگ ہلاک ہوئے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کے عظیم فتح نصیب فرمائی۔ یہ زمین پر پہلا ختم نبوت کا جنگ تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار سے پوری دنیا واقف ہے۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں، جو نہ اسلام کو پہلے اور نہ بعد میں اس طرح کی طاقت، منزلت، دولت، شہرت، عزت نصیب ہوئی۔ آپ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ خورستان، عجم، آرمینہ، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران بلوچستان فتح کیے۔ آپ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اوپر دو خلفائے راشدین کی طرح فتوحات کا زمانہ نہ تھا، لیکن کچھ علاقے پھر بھی اسلام کے پرچم تلے شامل کیے۔ پھر باغی گروہوں نے بغاوت کی اور یہاں تک کہ آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ آپ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے۔ جب منافق اس خلافت کی قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں تو اس کو مت اتارنا، یہاں تک کہ مجھے عام ملو گے، شہید ہو جاؤ گے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے آپ نے مدینہ سے مسلمانوں کا دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا۔ آپ سے پہلے مسلمانوں کا دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا۔ دارالخلافہ مدینہ منتقل کرنے کے بعد باغی اور سازشی گروہ آہستہ آہستہ کھل کر سامنے اس وقت آئے۔ ظاہر یہ سازشی علی کا لبادہ اوڑھے رہا کرتے تھے، لیکن آپ کی ذات اطہر سے یہ الٹے سیدھے سوالات کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ ایک موقع پر ان لوگوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، مولا، آپ سے پہلے کے خلفائے راشدین کے دور میں تمام مسلمان میں امن و امان اور سکون تھا، مگر آپ کے دور میں خانہ جنگی کیوں اور سکون تھا؟ مگر آپ کے دور میں خانہ جنگی کیوں شروع ہوئی؟ اس گستاخانہ سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان منافقوں باغیوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ سابقہ خلفائے راشدین کے دور میں مشیر میرے جیسے لوگ تھے اور میرے مشیر آپ جیسے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی انہی حرکتوں کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر اس طبقے سے بیزار رہنے لگے تھے۔ خلیفہ چہارم علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے درمیان دو مشہور جنگیں ہوئیں، جس میں دونوں طرف سے 70,000 کلمہ گو مسلمان شہید ہو گئے۔ جہاں ایک طرف مسلمان شہید ہو گئے، وہیں دوسری طرف اسلام کی طاقت گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جنگ جمیل اور جنگ صفین کے بعد اسلام کی طاقت پھر کبھی اپنے وہی طاقت کے روپ میں سامنے نہ آ سکا، اور نہ خلیفہ چہارم کے دور خلافت میں کوئی علاقے فتح ہو سکے، جس کی بنیادی وجہ مسلمانوں کے درمیان دو خون ریزہ جنگیں، جس میں لاتعداد مسلمان رقمہ اجل بن گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ نے اپنے والد محترم کے دور میں ان منافقوں کا بغور مشاہدہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے ان کو زیادہ منہ نہ لگایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور اتحاد کر لی۔ اس صلح سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس صلح نے ان منافقوں باغیوں کی سازشوں پر پانی پھیر دیا، اس لیے صلح کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر اعتراض کرنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خلافت میرا حق تھا تو یہ میں نے امیر معاویہ کو بخش دیا، اور اگر یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا تو یہ ان تک پہنچ گیا۔